السلام علیکم ناظرین آپ نے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں سنا ہوگا بلکہ پڑھا بھی ہوگا. سب سے پہلے انگریزی میں یہی بتایا جاتا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں, ان کو آپ سیکھیں. آج میں آپ کو فگرز آف اسپیچ کے بارے میں بتاؤں گا. فگرز آف اسپیچ بھی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. ان کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں ہم مثال دیتے ہیں. وہ الفاظ جو مثال میں استعمال ہوتے ہیں, جو موازنہ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں, دو چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں, یا پھر کسی چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں تو انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں, یا کسی چیز کو ہم ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی ہم الفاظ کو انتہائی درجے پہ استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم قافیہ ہوتے ہیں, اور یہ بھی شاعری میں استعمال ہوتے ہیں اکثر. تو ایسے تمام الفاظ فگرز آف اسپیچ میں آتے ہیں. آج کے اس لیکچر میں ہم دو فگرز آف اسپیچ کو ڈسکس کریں گے. سملی یہ ایک فگرز آف اسپیچ ہے, اور اس کی تعریف کیا ہوتی ہے دیکھیں. Simile is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind. ایک چیز کو آپ دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں. مثلا بتاتے ہیں کہ یہ بالکل برف کی طرح سفید ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل کوے کی طرح کالا ہے. یہ کہلاتے ہیں الفاظ سملی. اس استعمال کو سملی کہتے ہیں. اب آئیے ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں, ایگزامپلس. آپ کے سامنے یہ تصویر ہے گاما پہلوان کی. بر صغیر کے مشہور و معروف پہلوان جو ناقابل شکست رہے اور بہت طاقتور تھے. ان کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے, ان کی کشتیاں مشہور ہیں. جب ہم کسی کی مثال دینا چاہتے ہیں, جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح طاقتور ہے جیسے گاما, تو ہم گاما کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اس بندے کو اس سے ملاتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل دیکھیے. دا مین واز ایز اسٹرانگ ایز گاما. وہ شخص اتنا مضبوط تھا جیسے گاما. ٹھیک ہے, یا ہم ایز اسٹرانگ ایز گاما کی جگہ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں لائک گاما, یعنی گاما کی طرح تھا. تو اگلی ایگزامپلس میں دیکھیے. ہی ریسلڈ لائک گاما. وہ گاما کی طرح لڑا, یعنی اشارہ ہے گاما کے پہلوان کی طرح وہ لڑا. تو اس طرح ہم ایک کو دوسرے سے ملاتے ہیں, مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں ایک کسی معروف شخصیت کو یا کسی چیز کے ساتھ. تو اس کو کہتے ہیں سملی. سملی کی اگلی ایگزامپل اب دیکھیے. آپ کو نظر آ رہی ہے لومڑی. لومڑی مشہور ہے چالاکی کے لحاظ سے. جہاں چالاکی کا ذکر ہوتا ہے, چالاک پن کا ذکر ہوتا ہے, وہاں ہم کہتے ہیں بالکل لومڑی کی طرح چالاک ہے. تو یہ بھی ایک سملی استعمال ہوتی ہے. دا مین از ویری کلیور اینڈ ہز رول پرووز ہم ایز کننگ ایز فاکس. کہ وہ شخص بہت چالاک ہے اور اس کا کردار ثابت کرتا ہے کہ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے. ان دا ہول ناول شی ایکٹڈ لائک اے فاکس. پورے ناول میں اس نے لومڑی کی طرح کردار ادا کیا. مطلب اشارہ ہے لومڑی کی چالاکی کی طرف, یعنی اس کا کردار ایسا رہا ہے کہ اس نے چالاکی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ لفظ تھے, یہ سملی کی ایگزامپلس تھی. اب آگے دیکھیے. اگلے ایگزامپلس میں آپ کو نظر آ رہا ہے روز, یعنی گلاب کا پھول. گلاب کے پھول کو تر و تازگی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے گفتگو میں. ہم کہتے ہیں بالکل گلاب کی طرح تازہ ہے. تو ایگزامپل دیکھیے. شی اپیئرڈ ایز فریش ایز روز. وہ گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ ظاہر ہوئی یا آئی. اس ایگزامپلس میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اسٹیج نظر آ رہا ہے. اسٹیج پہ پردہ کھلا ہوا ہے. یہاں پہ شو ہوتے ہیں, اسٹیج پہ ڈرامے ہوتے ہیں. اسٹیج کی تشبیہ جو دی گئی ہے, سملی پیش کی گئی ہے, وہ شیکسپیئر نے اپنی ایک مشہور پوئم میں پیش کی ہے. وہ کہتا ہے دا ورلڈ از لائک اے اسٹیج. دنیا ایک اسٹیج کی طرح ہے. اب یہ تشبیہ وہ کیوں دے رہا ہے, یہ تو آپ کو پوئم پڑھی ہے آپ نے, اگر نہیں پڑھی تو بتا دیتا ہوں آپ کو. کہ بتاتا ہے کہ ہر اسٹیج پہ جس طرح لوگ آتے ہیں اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں, اسی طرح دنیا جو ہے وہ بھی ایک اسٹیج ہے. ہر شخص آتا ہے, اپنا رول پلے کرتا ہے, بچے کا رول کرتا ہے, جوانی کا رول کرتا ہے, بڑھاپے کرتا ہے, اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جس طرح اسٹیج پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے, پردہ گر جاتا ہے. تو وہ تشبیہ دی ہے اس نے دنیا کو اسٹیج سے. دا ورلڈ از لائک اے اسٹیج. اگر یہ کیا ہے, یہ تشبیہ دے رہے ہیں ہم ایک گہرائی کو. تو یہاں کہتے ہیں مائی لو فار یو از ایز ڈیپ ایز اوشین. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل ہے سملی کی.
اگلا فگر آف اسپیچ ہے میٹافر. میٹافر ابھی آپ سملی میں یہ تھا کہ ہم ایگزامپل دے رہے تھے کہ یہ چیز اس جیسی ہے. میٹافر میں کیا فرق ہے کہ یہ وہ لفظ ہیں جس میں ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی وہ، ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہے ہی ایسا، ہم کہتے ہیں یہ تو گاما ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو رستم ہے. جیسے ہم کسی کو کوئی آ رہا ہے سامنے سے ہم کہتے ہیں آؤ بھائی شاہ رخ خان. اس طرح ہم کسی مشہور اداکار کا نام اس پہ لیتے ہیں جبکہ وہ ہے نہیں، ایکچوئل وہ نہیں ہے، مگر اس کو ہم وہ نام دے دیا کرتے ہیں. تو اس کی ہم ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں. Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. یعنی کہ وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے وہ، مگر ہم وہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں میٹافور. اب آئیے میٹافور کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. پہلے ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیڈ ہے جس کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ پھولوں کی سیج ہے. یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی پھولوں کی سیج ہے. فار سم ون لائف از دا بیڈ آف روزز. کسی کے لیے زندگی پھولوں کی سیج ہے. لٹرلی تو ایسا نہیں ہے، مگر ہم اس کو ڈائریکٹ اس طرح ظاہر کر رہے ہیں. یہ پہلی ایگزامپل تھی میٹافور کی. دوسری ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ٹیپو سلطان کی تصویر ہے اور دوسری طرف شیر کی تصویر. ٹیپو سلطان ایک بہادر سلطان تھے اور وہ جنگوں میں بھی شیر کی طرح لڑتے تھے. تو ان کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے وہ شیر تھے. دا مین واز دا لائن ان دا بیٹل فیلڈ. یعنی کہ وہ شیر تھے تو نہیں، مگر شیر کی طرح بہادر تھے، لہٰذا ان کو ہم ڈائریکٹ واز دا لائن کہہ رہے ہیں یہاں پہ. اگلی ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید پہاڑ ہیں اور برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، جیسے برف کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. اس کو ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ snow spread on the Mount Rakaposhi was a white carpet. راکاپوشی جو ماؤنٹ ہے یہ پاکستان کے ناردرن ایریا کی ایک مشہور و معروف چوٹی ہے، بہت خوبصورت. اور اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سفید کارپیٹ، سفید قالین، جیسے قالین بکھرا ہوا تھا. ہم نے اسنو کو یہاں پہ بالکل ڈائریکٹ وائٹ کارپیٹ کہا ہے. اس سے اگلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک الو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چائے کا یا کافی کا کپ ہے. ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ الو تو کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، لہٰذا یہ عادت اگر کسی انسان میں بھی ہو تو ہم اس کو ڈائریکٹ یہ کہہ دیں اگر کہ مائی فرینڈ از دا نائٹ آول، کہ میرا دوست رات کا الو ہے. تو یہ کیا ہے، ڈائریکٹ ہم میٹافور استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اس کی عادت ہے کیونکہ ویسی کی ویسی ہیں، تو ہم سملی کی جگہ ہم ڈائریکٹ میٹافور یوز کر لیتے ہیں کہ مائی فرینڈ از دا نائٹ آول. اگلی ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں خاتون اور ساتھ میں ایک مور کی تصویر ہے. مور ایک خوبصورت پرندہ ہے بہت زیادہ، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی خوبصورتی پہ بہت غرور ہے، یعنی کہ وہ مغرور ہے. تو اب کسی کو اگر ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا مغرور ہے جیسے پیکاک، تو ہم ڈائریکٹ میٹافور یوز کرتے ہیں اس کے لیے. شی از دا پیکاک، یعنی کہ وہ پیکاک ہے، کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت مغرور ہے. اب آپ کے سامنے سملیز کی ایگزامپلز ہیں. سملیز جیسے ایز بلائنڈ ایز بیٹ، چمگادڑ کی طرح اندھا. ایز پور ایز چرچ ماؤس کی طرح غریب. ایز برائٹ ایز ڈے، دن کی طرح روشن. ڈرائی لائک بون، ہڈی کی طرح خشک. ایز گریڈی ایز پگ کی طرح لالچی. ایز لائک ایز ٹو پیز، دو مٹر کے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی طرح ایک جیسے. ایز ہارڈ ایز اسٹون، پتھر کی طرح مضبوط. سلی لائک شیپ، بھیڑ کی طرح بیوقوف. ایز ایزی ایز اے بی سی کی طرح آسان. ایز کلیئر ایز کرسٹل، جیسے کرسٹل ہوتا ہے اس طرح بالکل کلیئر صاف. ایز بلیک ایز کول، کوئلے کی طرح کالا. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایز سے استعمال کیا ہے، ایز بلائنڈ ایز، اور یہاں سملیز میں لائک بھی استعمال لکھتے ہیں. پلے فل لائک کٹن، بلی کی بچی کی طرح کھلنڈرا. ایز سائلنٹ ایز گریو، قبر کی طرح خاموشی. ایز برائٹ ایز سلور، سلور کی طرح چاندی کی طرح چمکدار. ایز فرم ایز راک، چٹان کی طرح مضبوط. ایز لائٹ ایز ایئر، ہوا کی طرح ہلکا. ایز وائٹ ایز اسنو، برف کی طرح سفید. ایز سویٹ ایز ہنی، شہد کی طرح میٹھا. ایز ڈمب ایز اسٹیچو، مجسمہ کی طرح گونگا. ایز اسٹوپڈ ایز ڈنکی، گدھے کی طرح بیوقوف. ایز گریسفل ایز سوان، جیسے سوان ہوتا ہے یہ سارس ہوتا ہے اس کی طرح گریسفل خوبصورت. ایز لاؤڈ ایز تھنڈر، جیسے گرج ہوتی ہے اس کی طرح لاؤڈ. یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے اب میٹافور کی.
मेटाफर के एग्जाम्पल्स में आपको हमने सेंटेंसेस बताए हैं, इसमें आप देखिए ये तमाम चीज़ें मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। पहली में देखिए आप, ही इज़ हरकुलिस ऑफ द ग्रुप, वो इस ग्रुप का हरकुलिस है। हरकुलिस एक ताकतवर इंसान गुजरा है, एक जनरल था ताकतवर, उसकी मिसाल दी जाती है। इसी तरह हर मदर वॉज द रॉक अगेंस्ट द एनिमी, उसकी माँ दुश्मनों के ख़िलाफ़ चट्टान थी। द क्राउड वॉज द रिवर फ्लोइंग ऑन द रोड, मजमा जो था वो सैलाब था, रोड पे बह रहा था। ही इज़ द रास्पुटिन इन द रूलिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, वो रूलिंग बॉडी हुकूमत में रास्पुटिन है। रास्पुटिन एक रशियन किरदार है जो कि किसान था बेसिकली, और ज़ार रूस के ज़माने में हुकूमत में इसका बहुत असर और रसूख था, इसके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होता था। तो ऐसा शख्स जो कि हुकूमत में बहुत अहम किरदार अदा करता हो, उसके मशवरे से काम होते हों, उस शख्स के लिए अब एक तमसील बन गई है कि उसको हम रास्पुटिन कह सकते हैं। और टीचर वॉज द अम्ब्रेला फॉर अस, हमारे टीचर हमारे लिए एक छतरी थे। एक्चुअली तो छतरी नहीं थे, वो तो एक शख्स थे, मगर ये कि उनका किरदार ऐसा था कि हमें लगता था जैसे हमारे ऊपर एक छतरी है जो हमें कवर करती है, जो हमें महफूज रखती है। नाज़रीन, एक बात गौर से देखिएगा कि मेटाफोर यूज़ करते वक्त हमने हर जगह द यूज़ किया है। तो ये याद रखिएगा, चाहे वो नाम हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसके साथ जब मेटाफोर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उस वर्ड को, तो उसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे द। नाज़रीन, ये थे आज के 2 फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफोर। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और इसका इस्तेमाल और समझ में आया होगा, इसकी एग्जाम्पल्स आपके समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगले फिगर्स ऑफ स्पीच पर जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।